دواساز کمپنیاں اپنی فالتو ادویات باقاعدہ اشتہار دے کر فروخت کرتی ہیں۔ ان ادویات میں انتہائی مضر صحت اور غیر معیاری ادویات بھی ہوتی ہیں جن کا علم عوام کو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ان غیر معیاری ادویات کے شکار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ادویات کے ہر قسم کے اشتہارات پر مکمل پابندی عائد کی جائے تاکہ عوام کی صحت کو درپیش خطرات سے بچا جا سکے۔ کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی دوا کو عدالت میں چیلنج کر سکے اور سرکاری سطح پر اس دوا کو لیبارٹری سے چیک کروا سکے۔ کسی قانون کی خلاف ورزی پر دواساز کمپنی کو پابند کیا جائے کہ عوام کو زر تلافی ادا کرے۔ ادویات سازی کے ادارے ملک میں پیدا ہونے والی بیماریوں اور ان کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں پورا ریکارڈ رکھیں۔ صرف وہی ادویات بڑے پیمانے پر تیار کی جائیں جن کی ضرورت ہو، اسی لیے انہیں اپنی کوئی ایسی فالتو دوا بیچنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کی معاشرے میں ضرورت نہ ہو۔ صحت کے حوالے سے ذرائع ابلاغ پر کوئی خبر اس وقت تک نہ چلائی جائے جب تک سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ دواساز اداروں کو ملک اور بیرون ملک سے تجارت میں آسانیاں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے ملک میں خوف پھیلا کر اپنی ادویات بیچنے سے باز رہیں۔ یہ وہ انتظامات ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے عوام کو خوف کے ان سوداگروں کا لقمہ اجل بننے سے بچا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تجہیز و تکفین کا ادارہ انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس ادارے میں مختلف شعبے ہوتے ہیں جو الگ الگ اپنا کام کرتے ہیں۔ کسی انسان کی موت کی صورت میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے جو میت کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی اس میت سے جڑی ہوتی ہے۔ مثلاً قبرستان کی زمین، اینٹ گارے اور خطبے لگانے کا کام کرنے والے لوگ۔ اس کے بعد مذہبی خدمات فراہم کرنے والے بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جو میت کے لیے کچھ روحانی خدمات کے عوض پسماندگان سے کچھ نہ کچھ وصول کرتے ہیں۔ اس موقع پر تعزیت کے لیے آنے والوں کو بٹھانے اور کھانے پینے کے انتظامات کرنے والے بھی کچھ مالی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ معاشرے کے کسی مشہور و معروف شخص کے فوت ہونے پر ان اداروں میں سے بہت سوں کا کام کافی پھیل جاتا ہے۔ بعض اوقات میت کی قبرستان میں مستقل دیکھ بھال اور روحانی خدمت کے لیے بھی ماہوار بنیاد پر انتظامات ہوتے ہیں۔ ان سب اداروں کی مالی منفعت کسی انسان کی موت سے وابستہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش نہ کریں؟ یہ کوشش ہی دراصل خوف کی سوداگری ہے۔ ان لوگوں کا کاروبار کچھ اس قسم کا ہے کہ یہ لوگ کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کی کوشش کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ ان کے کاروباری مفاد کے خلاف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ انتہائی مکروہ رخ ہے جس کا سامنا کرنا ہر معاشرے کی اہم ذمہ داری ہے۔ خوف کے اس شعبے سے اس سوداگری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تجہیز و تکفین کو کاروبار کے بجائے معاشرے کی ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھے جائے اور معاشرہ اپنی اجتماعی دانش سے انسانی موت کے بعد ہونے والی رسموں کو سرمایہ دارانہ شکنجے سے باہر نکالے اور اس ادارے کو صرف سرکاری انسانی فلاح و بہبود کے اداروں تک محدود کیا جائے۔ کسی بھی انسانی جان کی موت پر بلا امتیاز اس کو مکمل انسانی شرف اور احترام کے ساتھ اس کے اپنے عقائد و مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر کرنا سرکاری ذمہ داری قرار دیا جائے اور ان تمام رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی قسم کے اخراجات یا فیس وصول نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ فلاح و بہبود کی تنظیمیں وفات شدہ لوگوں کی تدفین کے اخراجات ادا کریں۔ ہر شہری کو اس کی موت پر آخری رسومات کی فراہمی سرکاری ذمہ داری قرار دی جائے جو نجی اداروں کے تعاون سے بخوبی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مرنے والے کے لواحقین سے کسی قسم کی فیس وصول نہ کی جائے، لیکن اگر میت کے پسماندگان از خود مزید انتظامات چاہتے ہوں تو وہ اس کے لیے آزاد ہوں، مگر یہ انتظامات بھی محدود ہوں اور اسے طبقاتی فرق کو ظاہر کرنے کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے۔ ان اقدامات کی بدولت کوئی بڑا انقلاب تو پیدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاشرے کی اخلاقی صورتحال میں کچھ بہتری ضرور لائی جا سکتی ہے جو ہر معاشرے کی تعمیر و ترقی کی پہلی بنیاد ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیوں اور سہولتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ اسے جب بھی جہاں بھی ایک محفوظ، پرامن اور آسائشات سے بھرپور ماحول میسر آ جائے تو وہ وہاں کوچ کر جانے میں ایک منٹ نہیں لگاتا۔ اس سلسلے میں سونی دھرتی، مادر وطن اور دیگر جذباتی نعرے پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان یا تو اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر زندگی گزارنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے اور لوگوں اور معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، مگر یہ لوگ حیرت انگیز طور پر اپنے مقاصد میں ہمیشہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً مذہبی شخصیات اور وہ شخصیات جنہوں نے سیاست، فلسفے، طب و سائنس اور سماجی علوم میں خدمات انجام دیں اور دنیا کے لوگوں کو ظلم و جبر، انتقام اور جنگ و جدل سے نکال کر آج کی علمی و معاشی دنیا میں لے آئے جہاں جنگ ایک بھولا بسرا خواب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پچھلی نصف صدی سے ساری قوم خاص قسم کے عدم تحفظ کے حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کی زندگی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح معمول کی زندگی نہیں ہے، یہ دراصل جنگ اور امن کے درمیان کی ایک حالت ہے جب وقفہ آنے پر قوم کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں عام لوگ نارمل نہیں رہ سکتے،
کیونکہ وہ ہر وقت ایک خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ہمہ وقت کسی اندیکھے اندرونی و بیرونی خطرے کے زیر سایہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ملک اپنے قیام سے لے کر آج تک کبھی بھی ایک پرامن اور ترقی پسند ملک نہیں رہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں علم اور تہذیب دشمنی کی ایک فضا پیدا کی گئی، اور تب سے اس میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، جس سے اہل علم کی بے توقیری بڑھتی جا رہی ہے اور علم و عمل سے بے بہرہ لوگ معاشرے پر مسلط ہیں۔ آج کا پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے باشندوں کے لیے بھی خطرناک ملک بن چکا ہے۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے علاوہ غربت، بے روزگاری، ضروریات زندگی کی عدم فراہمی، بجلی پانی گیس کا بحران، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور دیگر کئی اندرونی و بیرونی مسائل سے دوچار ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس مینجمنٹ اور اہلیت کی ضرورت ہے وہ موجودہ سماجی و سیاسی ماحول میں اوپر نہیں آ سکتی۔ پاکستان میں قدرت کے بے شمار خزانے موجود ہیں جو یہاں کے لوگوں کی غربت اور جہالت کو یکسر ختم کر سکتے ہیں، مگر ان کے استعمال کے لیے جس نارمل اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ماحول ایک عام معاشرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہر شخص دوسرے سے خوفزدہ ہے، اور اس سارے منفی منظرنامے کا اختتام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہاں کے معاشرے کو دنیا کے دوسرے معاشروں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ بیرونی ممالک سے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جس میں نہ صرف تجارتی و صنعتی تعلقات بحال ہوں بلکہ ثقافتی اور سماجی تعلقات بھی معمول پر آئیں، اور ہر چار اطراف سے علم کا بہاؤ اس ملک کی طرف ہو، جو کہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب یہاں کے رہنے والوں کے اذہان و قلوب وسیع اور فراخ ہوں اور دنیا کے ہر فلسفے اور خیال سے مکالمے اور ڈائیلاگ کا اشتیاق موجود ہو۔